الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کربلا معلّہ کا موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے ولاگ کے اندر جو گفتگو میں نے کی، جو گزارشات میں نے پیش کی، تو جو احباب محبت کرنے والے چینل کے ساتھ جو احباب وابستہ ہیں، وہ میری باتیں ضرور ان کی سماعتوں سے ٹکرائی ہوں گی اور ضرور آپ نے اس بات پر سوچا ہوگا۔ ہمیشہ اس طرح سے بیان کیا جاتا رہے، حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا، کربلا گئے، اس طرح سے شہادتیں ہوئیں، اس طرح سے یہ واقعات پیش آئے، واپسی کا سفر اس طرح سے ہوا، باقی کی زندگی سادات کی اس طریقے سے گزری۔ یہ ہمیشہ سے اس پر گفتگو ہوتی آئی ہے، لیکن عزیزان گرامی، میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرب قیامت کا وقت ہے اور سوچنا یہ چاہیے کہ کربلا کہتی کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے۔ آپ نے یہ جو معاملہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے ولاگ کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور سیدی و مرشدی حضرت امام حسین علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے۔ کوئی اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے آج کے دور کے اندر کوئی خانوادہ، کوئی صاحبزادہ ایسا ہو جو ایسی گفتگو کرے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو معاملہ ہو، تو پھر یہ بات بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار وہ ہستیاں کون سا مقام رکھتی ہیں۔ اگر آج ان کی اولاد میں سے ایک سید زادہ یا اس گھرانے کا نوازا ہوا شخص اگر آپ کو ایسی عجیب بات بتا دے جو سمجھ سے باہر ہو اور ہر طرح سے تسلی کر لی جائے کہ اس کا تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے بات ان تک پہنچی ہو، یہ تو کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے ان تک بات پہنچی ہے جس ذریعے کی پہچان میں نہیں رکھتا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایسی گفتگو ایک سید زادہ کر رہا ہو جو آپ کو حیران کر رہی ہو کہ یہ تو یار ایسا معاملہ ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہے، تو یہ تو مجھ سے بہت دور رہتے ہیں، یہ کیسے جانتے کہ میرے ساتھ کون کون سا معاملات پیش آ چکے ہیں، یہ میرے باہر کی کیفیت بھی جانتا ہے، میرے اندر کی کیفیت بھی جانتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کی ایک کامل شخصیت اگر آپ کے دل کی گہرائیوں کے بارے میں جانتی ہے
آپ کے راز اگر یہ جانے قربان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوئی سلطنت چاہیے تھی؟ کوئی دنیا کا مال و متاع چاہیے تھا؟ احباب ذی وقار، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسی واقعے کے اندر اس چیز کے ثبوت موجود ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جو پچھلی زندگی ہے، مدینے والی جو زندگی ہے، وہ اعلان کر رہی ہے کہ ان ہستیوں نے کتنی سخاوت فرمائی ہے۔ ان کے پاس تو جو کچھ آتا تھا، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ اور سلطنت تو اس کو چاہیے ہوتی ہے جس کو کوئی عہدہ لینا مقصود ہو، یا جس کو دنیاوی عزت لینی مقصود ہو۔ ان کے پاس تو دونوں جہان کی عزت پہلے سے موجود ہے۔ یہ عزتیں ان کے پاس تو پہلے سے موجود ہیں۔ جو حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا ہو، جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہو، جو نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کا نواسا ہو، جس کی بچپن کی تربیت گود نبی کے اندر ہوئی ہو، ایسی نفوس قدسیہ، ایسی ہستیوں سے وابستگی رکھنے والی شخصیت کو کیا ان کے پاس دنیاوی عزت کم تھی، یا ان کے پاس اخروی عزت کم تھی؟ ان کو تو پہلے سے کہہ دیا گیا۔ وقت بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ یہیں سے آگے گفتگو کو چلائیں گے، تو اگلے ولاگ میں پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔